آگے سمجھتے نہیں ہیں، لے کے نہیں چل رہے. ہم اپنے بچوں کو بس صرف نعت پڑھنے تک رکھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا. ہم اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں، قرآن سمجھنے کی کوشش کوئی نہیں کر رہا. ہمارے علماء لوگوں کو صرف آ کے 2 گھنٹے کی تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، ان کو دین سکھاتا کوئی نہیں ہے. کیسے ہمارے معاشرے میں تبدیلی آئے گی؟ کیسے ہم اللہ کے بندے بن جائیں؟ کیسے اللہ ہم سے راضی ہو؟ کیسے ہمارے گھروں میں سکون آئے؟ کیسے ہمارے دل میں وہ خوشی آئے کہ ہم حضور کی محبت میں اپنی زندگی گزاریں؟ تو روکا تو آج بھی کسی کو نہیں آپ نے. وہ جو صحابہ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اگر حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ کی بندگی کرو تو انہوں نے کی کہ نہیں کی؟ تو کیا آپ کو انہوں نے منع کیا کہ آپ نے نہیں کرنی، یا مجھے منع کیا کہ تم نے نہیں کرنی؟ وہ حکم تو ہمارے لیے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر ہمیں بھی وہی بندگی کرنی ہے. ان کو حضور نے فرمایا تم ایک دوسرے کو معاف کیا کرو. قرآن کے احکامات ان کے لیے بھی تھے، قرآن کے احکامات ہمارے لیے بھی ہے. تو کیا ہم مانتے؟ پھر ہم سب نے کہا کہ جی ہم تو نہیں مانتے. تو پھر یہ جو نعت ہم پڑھتے ہیں، اگر میں بھی پڑھوں گا اس سوچ کے مطابق، کوئی فائدہ نہیں دیتی ہمیں. وہ جو تلاوت آپ نے بیٹا کی، یا میں نے وہ جو نماز کے اندر تلاوت کی، اگر میں اس کو نہیں سمجھتا ہوں اور میں اس پر عمل نہیں کرتا، وہ میرے منہ پہ لپیٹ کے واپس آ جائے گی. کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو. یا ہوگا کوئی فائدہ ہے اس کا؟ صرف اتنا فائدہ ہے کہ آپ کی زبان پر تھوڑی سی برکت آ گئی، لیکن اس کا اثر زائل ہو جائے گا. ایک بچہ اپنے دادا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے دادا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، عربی ناظرہ. تو بچہ چونکہ سمجھ رکھنے والا تھا، اس کے اندر جستجو تھی، اس نے اپنے دادا سے کہا کہ دادا جان آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو دادا جان نے کہا میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. اب جیسے میں نے اس بچے سے پوچھا، فہد سے پوچھا یا ثاقب سے پوچھا، بیٹا اس کا مطلب کیا ہے، کیا پڑھا آپ نے؟ تو نے کہا جی نہیں پتا ہمیں. تو ایسے ہی وہ دادا جان نے بھی کہا کہ جی مجھے نہیں پتا میں نے قرآن میں کیا پڑھا. اب اس کے پوتے کا سوال دادا سے تھا کہ بابا دادا جب آپ کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ دادا نے کہا اللہ کا کلام ہے، اللہ کا میں کلام پڑھ رہا ہوں. بات تو دادا نے ٹھیک کی نا کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں. اب بچہ کیا جواب پوچھتا ہے کہ اب دادا یہی تو میں آپ سے پوچھا ہوں کہ آپ اللہ کا کیا کلام پڑھ رہے ہیں. تو مجھے بتاؤ بچے نے بھی کچھ غلط بولا؟ صحیح بولا کہ نہیں بولا؟ دادا کہتے ہیں میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، بات وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق. کیوں؟ کیونکہ اس نے صرف الفاظ کو رب کا کلام سمجھ لیا نا. اور بچہ جس کو تھوڑا شعور آ گیا، جس کو تھوڑی سمجھ میں اللہ نے دے دی، عطا کر دی، تو اس بچے نے یہ سوال کیا کہ دادا یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. وہ ایک شعر ہے نا کہ جو مجھ سے وہ پوچھ لے، جو مجھ سے وہ پوچھ لے کیا غم ہے، جو مجھ سے وہ پوچھ لے کہ کیا غم ہے، جو پوچھ لے وہ تو پھر کیا غم ہے. یہی تو میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے پوچھے. میرا غم تو یہی ہے کہ وہ مجھے پوچھے. جب وہ مجھے پوچھ لے گا تو پھر میرا کوئی غم نہیں. تو بات اتنی سی ہے کہ وہ دادا کہہ رہے کہ جی میں رب کا کلام پڑھ رہا ہوں، بچہ کہہ رہے یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ رب کا کیا کلام پڑھ رہے ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح. یہاں پر آپ میرے ساتھ کسی قاری صاحب کو بٹھا دیں، کسی بھی قاری صاحب کو بٹھا دیں، اور اسی بچے کو دوبارہ بلائیں، اور آپ بتائیں کہ جی یہ بچہ وہ بچہ قاری صاحب تلاوت کرے گا قرآن کی، آپ نے اس کی غلطی نکالنی ہے. ساتھ کسی بھی ایسے شخص کو بٹھا دیں جو قرآن کی درد رکھنے والا ہو، جو قرآن کی سمجھ رکھنے کی جستجو رکھنے والا ہو. یا آپ بالفرض مجھے بٹھا دیں اور ایک طرف کسی قاری صاحب کو بٹھا دیں.
آپ اس بچے کو بتائیں کہ جی آپ آ جائیں، آپ یہاں پر تلاوت کریں. وہ بچہ جب تلاوت کرے گا، یہی آیت پڑھ دیں قرأت کے ساتھ. اب اس کے بعد آپ قاری صاحب سے پوچھیں کہ قاری صاحب اس بچے نے کیا غلطی کی. آپ بیٹا بتاؤ، آپ نے قرآن یاد کیا ہوا ہے، مدرسے میں پڑھا ہے یا مسجد میں یا گھر میں، کہاں پہ پڑھا ہے؟ مدرسے میں. اگر آپ اپنے استاد کو، قاری صاحب کو قرآن سناتے ہیں، وہ آپ کی کیا غلطی نکالتے ہیں؟ مثلا زبر زیر پیش کی. اگر آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے یا قرأت کے اصول کے مطابق پڑھیں گے تو وہ کہیں گے جی آپ نے یہاں پہ مخارج کا صحیح ادائیگی نہیں کی، غنہ مد کی نکال دیں گے. کلکلہ نہیں کیا آپ نے جی یہاں پہ مد کو لمبا کرنا تھا، آپ نے نہیں کیا. یہاں پہ آپ نے مد کو کچھ زیادہ لمبا کر دیا، یہاں پہ آپ نے ملا کر پڑھنا تھا، یہاں پہ آپ نے وقف کرنا تھا. ایسے ہی ہے. اور جب آپ مجھ سے پوچھیں گے، کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس نے کیا غلطی کی، تو میں کہوں گا اس نے تو کوئی غلطی نہیں کی. وہ کہیں گے جی نہیں، آپ کو پھر قرآن کے اصول و قواعد نہیں پتا. ہا کو ادھر سے ادا کرنا ہے، عین کو عین پڑھنا ہے، را کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، سا کو زبان کو دانتوں کے درمیان میں رکھ کے پڑھنا ہے. وہ اس طرف کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی سمجھ اتنی ہے. مجھے زبر سے، زیر سے، پیش سے کوئی پرابلم نہیں ہو رہی.